السلام علیکم جی، میں ہوں احتشام علی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جی تو ناظرین، جیسا کہ آج کے دن میں ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ہم دعا زارہ کیس کے اگر بارے میں بات کریں تو میڈم شیلا رضا کے بارے میں اگر نہ بات ہو تو یہ ان کے ساتھ ایک ناانصافی ہے. ان کی کوشش ایک شروع دن سے رہی کہ ہم دعا زارہ کیس کے حوالے سے انہوں نے ایک جو ہر ماں کا حق ہوتا ہے انہیں ایک پیار دینا، اسی طریقے سے دعا زہرا کے کیس کے حوالے سے وہ ساتھ دن بہ دن چل رہی ہیں. بہت سے لوگ اب اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو اب معاملہ جو ہے وہ جو نہیں کرنا چاہتے تھے دعا زہرا کے والدین، اب وہ معاملہ اس طرف چل پڑا ہے. تو اب دن بہ دن ریلیاں، احتجاج، یہ معاملہ اب مطلب کہ ایک شہر تک نہیں محدود رہے گا. اب یہ معاملہ دن بہ دن کبھی آج اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، یہ معاملہ دن بہ دن ناظرین بڑھتا جائے گا. تو اب یہ معاملہ احتجاج جاری ہے. تو وہ احتجاج کے حوالے سے میں آپ کو میڈم شیلا رضا احتجاج میں خطاب کر رہی ہیں، وہ خطاب ملاحظہ فرمائیں. آپ ویڈیو دیکھیں. اور ابرار بھائی بھی اور بچے جو ہیں وہ سب کے سانجھے ہوتے ہیں. بچوں کو آپ مذہب اور فرقے اور زبان پہ تقسیم نہیں کر سکتے. اس لیے ہم نے ہر لڑکی کے لیے آواز اٹھائی، چاہے وہ نان مسلم تھی چاہے کچھ تھی. ہاں، کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک طریقہ ہے، قانون بھی یہی ہے کہ آپ ہر ایک کا نام نہیں لے سکتے. یہاں پہ ہم ان دو بچیوں کا نام بار بار اس لیے لے رہے ہیں، ورنہ آرزو راجہ میں کھڑی ہوئی تھی، انجلی میں، اور اس کے علاوہ مہک کماری، کویتا کماری، یہ سارے کیسز ہم نے کیے ہیں. جتنا ان کا نام نہیں لیا جانا تھا، جہاں لیا گیا وہاں لیا بھی. تو یہ بچوں کو ہم ان چیزوں میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ بچے کے ساتھ جو ورڈ آتا ہے وہ معصومیت آتا ہے، فرقہ نہیں آتا. تو میں خود گئی تھی، لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ آفیسر بھی مسلسل، کیونکہ میں گورنمنٹ کا پارٹ ہوں، وہ تلاش کر رہی تھی. اور کوئی جگہ جہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ بے روزگار لڑکا، اس کو لے کر کبھی کے پی کی سائڈ نکل گیا، کبھی جو ہے کشمیر سے ہمیں اطلاع ہو رہی تھی. یہ ایک منظم گینگ ہے، یہ میں ابھی بھی کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی، یہ ایک منظم گینگ ہے. کیونکہ لڑکا بے روزگار ہے اور ماں کا سنا تھا کہ نائب قاصد ہے. ہمیں اندازہ ہوا تھا جب پنجاب یونیورسٹی میں پولیس کو انٹر نہیں ہونے دیا تھا، جب پنجاب یونیورسٹی میں ایک جماعت کے لڑکے سامنے آ گئے تھے پولیس کے اور ان کو بھگا دیا تھا، ہمیں اس سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک منظم گروہ ہے. اس بے روزگار لڑکے کا بھائی پتہ نہیں کہاں کہاں انہیں پھرا رہا ہے، اور بھائی بھی ایک موہرا ہے. یہ جہاں جا رہے تھے یہ اچھا وکیل کر رہے تھے. اور پھر سی ایم صاحب نے پنجاب کے علاوہ کے پی میں بھی بات کی، میں نے بھی بات کی، ہر جگہ بات کی. یہ بچی آئی، ہم سب سمجھ رہے تھے کہ یہ بچی 50 دن سے زیادہ کے بعد آ رہی ہے، جس کی عمر اس مہینے کی 27 کو 14 سال 2 مہینے ہوگی. تو یہ بچی جو تھی اپنے حواس میں نہیں آئی، اور یقیناً رات میں وہ آئی اور صبح جو اس نے وہی کیا جو اس عمر میں بچے کرتے ہیں. بات جو ہے وہ صرف مجھے یہ کرنی ہے کہ دیکھیے دعا زہرا کا کیس ہم لڑ رہے ہیں، ہم نے ختم نہیں کیا. ہم اس فیصلے کے ریویو میں بھی جائیں گے اور پنجاب میں بھی لڑیں گے. ہم نے یہاں کے میڈیکل کو چیلنج کیا، وہ بورڈ ہٹا دیا گیا، نیا بن رہا ہے نمرا کا. ہم انشاءاللہ کل، کیونکہ وہ بھی 14.5 سال کا، کل میڈیکل بورڈ ہوگا، ہم اس کو دوبارہ اس سے گزاریں گے. اور ہمیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے، چاہے کوئی بھی بچوں کو اٹھا کے لے جائے. یہ ایک فلڈ گیٹ کھلا ہے کہ ایج کا تعین بھی ہوا تو غلط، لیکن پھر بھی 18 نہیں ہے تو انہیں دارالامان میں ہی ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگوں سے میں نے اس فیصلے کو پڑھوایا ہے، خاص طور پہ دعا کے، اس میں وہ نہیں بھی جاتی پنجاب، لیکن ایک فیصلہ تھا، اس کو ہر ایک نے اپنے حساب سے پڑھا. لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم فیصلے کے ریویو میں بھی جا رہے ہیں. پنجاب میں اس کی جو نکاح ہوا ہے، اس کے نکاح نامے میں 18 سال لکھا ہے،
اگر میں یہ والا کیا کہتے ہیں ایج کا حساب جو آیا جس کو ہم نے ریجیکٹ کرا دیا تو وہ 18 سال کی پھر بھی نہیں ہے، اور ہم پنجاب میں بھی اس مقدمے کو لڑنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں یا اور کسی صوبے میں یہ نہیں ہے کہ عدالتیں کہیں کہ ایج جو ہے اس کو دیکھیں کہ کتنی ایج ہے، وہاں پہ کاغذات ہی چلتے ہیں جو والدین کے پاس ہوتے ہیں، ان کی شادی کے، بچے کے برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فون کے۔ میں اس مقدمے کو آپ کے سامنے وعدہ کرتی ہوں، میں چھوڑوں گی نہیں، میں لے کر آؤں گی یہ بچے، آپ دوبارہ دیکھیں گے۔ اور کسی بے غیرت آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، جو ان تمام بے غیرت کو جو اس بچے کے پیچھے ہے اور انہوں نے اس کے سر یہ لڑکی اٹکائی ہوئی ہے، کہ آج پنجاب ہائی کورٹ میں گھسنے سے پہلے کیا ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ ظہیر کی ماں تجھے شرم نہیں آتی، تیرے کوئی بیٹی نہیں ہے، کیسے تو کسی کی ماں کو رلا کے لائی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ چھوڑیں گے نہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جناب جہانگیر بدر صاحب مرحوم پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے بیٹے ہیں علی بدر، انہوں نے کہا یہ میں لڑوں گا اور آپ کو بچی لا کر دوں گا، اور ہم اس ریویو میں بھی جا رہے ہیں، اور ہم اس کو یہاں بھی لڑیں گے، ٹرائل کورٹ میں بھی لڑیں گے۔ ہمیں بچی نہیں چھوڑنی، ہمیں معلوم ہے اس کو 1500 چادریں اڑا دی، چادر اڑانے سے وہ 18-17 سال کی نہیں ہوگی کہ آپ اس کو بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ بچی آئے گی، اور میں علماء کرام کی بھی بہت مشکور ہوں کہ مجھ سے پارلیمنٹ سے، نیشنل اسمبلی سے جو ہے مفتی عبد الرحمان نے رابطہ کیا ہے، مجھ سے دوسرے علماء نے رابطہ کیا ہے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے کہ ایک بچی 55 دن کے بعد آئی، اس نے کہا میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، اور کیس جو تھا وہ اغوا کا تھا، اور اس کو یہ کہہ کے، اس کو یہ سن کے کہ اپنی مرضی سے گئی ہو، شادی کا کیس نہیں چل رہا تھا، اس کو اس لڑکے کے ساتھ جانے کی اجازت کیوں دی۔ یہ بہت عجیب سا کیس کا فیصلہ آیا ہے، فیصلہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے، اس پہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے۔ اس طرح تو یہ بچیاں کسی کی بھی اٹھا لی جائیں گی اور 50-55 دن کے بعد کہیں گے کہ یہ تو خود گئی۔ تو میں آپ لوگوں کی بہت مشکور ہوں، دیر سے جاگ تو گئے، میں بہت مشکور ہوں، کیونکہ جب یہ بچی کا بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا تو اس وقت بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں اور بہت ساری چیزوں کو خراب کیا گیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام لوگوں کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیسے کہہ دیتے ہیں منہ پھاڑ کے کسی کا بچہ غائب ہے کہ تربیت غلط ہوگی؟ آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں تمام پولیس اسٹیشنز کو میرا یہ پیغام بھیجا جائے گا اور بھیجا جا رہا ہے، اگر کسی کی بچی یا بچہ گھر سے لاپتہ ہو جاتا ہے، آپ فوراً اس کی FIR نہیں بھی کاٹتے ہیں، درخواست لیتے ہیں، تو تمام ڈسٹرکٹ کو، ہب چوکی کو، اور خاص طور پہ سکھر کے بعد جب پنجاب میں داخل ہوتے ہیں وہاں اس کا فوٹو شیئر کریں۔ آپ کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ اپنی کسی فلاں کے ساتھ گئی ہوگی، فلاں کے ساتھ گئی ہوگی، تحقیقات بعد میں۔ اور تمام آپ سب لوگوں سے میں درخواست کرتی ہوں کہ جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہے، جیسے ہی گھر سے کوئی لاپتہ ہو، پلیز عزتوں کے مسئلے نہیں بنائیں، اس کو ڈھونڈیں، کیونکہ اگر آپ نے اس میں دیر کی، فوراً پولیس اسٹیشن جائیں تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ کوئی رشتہ بن کے سامنے آئے گی، اور ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اویئر کرنا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میں آپ سے وعدہ کر رہی نہیں ہوں جھوٹا، بلکہ مہدی صاحب جو ہے ان سے آج ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم پنجاب میں بھی اور یہاں پر بھی دونوں جگہ مقدمہ لڑیں گے، دونوں وکیل ان سے رابطے میں آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس بچی کو لائیں گے، اور جلد ہی کل نمرا کا میڈیکل بورڈ بٹھا رہے ہیں، اور اس کا بھی دیکھیے اس کی آواز نہیں اٹھ سکتی لیکن ہم آواز ہیں۔ میں نے خود اس کی والدہ کو فون کیا، وہ کہیں کورٹ میں کھڑی تھی، میں نے کہا ہمارے پاس آ جائیں، ہم وکیل